حماس نے بیروت کے ضاحیہ جنوبی علاقے پر اسرائیلی حکومت کے فضائی حملے کو وحشیانہ جرم قرار دیا اور کہا کہ ہم غزہ کے عوام کی حمایت پر حزب اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حماس نے اپنے بیان میں بیروت کے جنوبی علاقے پر غاصب سنی حکومت کے آج کے حملے کی مذمت کی ہے۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بیروت کے ضاحیہ جنوبی پر سنی حکومت کا فضائی حملہ اس کا نیا جرم ہے جو اس کے سلسلہ وار جرائم کا حصہ ہے اور لبنان کے اقتدار اعلیٰ کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ سنی حکومت کے اقدامات مجرمانہ ہیں اور عالمی برادری کو ان جرائم کو رکوانا اور ان کے مرتکبین کو سزا دینے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات انجام دینا چاہیے۔ یاد رہے جمعے کو بیروت کے ضاحیہ جنوبی پر سنی حکومت کے فضائی حملے میں 14 افراد کے شہید اور کئی افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ بعض رپورٹوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 17 بھی بتائی گئی ہے۔ شہید ہونے والوں میں اکثریت بچوں کی بتائی جا رہی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب سنی حکومت کی جارح فوج کے غزہ کے خلاف جاری وحشیانہ حملوں میں مزید 28 فلسطینی عام شہری شہید ہو گئے ہیں۔ غاصب سنی حکومت نے آج بھی غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفح پر حملہ کیا جس میں کئی عورتوں اور بچوں سمیت 13 بے گناہ فلسطینی عام شہری شہید ہو گئے۔ سنی فوج نے غزہ کے مرکزی علاقے کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا جس میں 4 عورتوں اور 2 بچوں سمیت 9 فلسطینی شہید ہوئے۔ ادھر ایک عراقی سیکیورٹی ذرائع نے مغربی عراق کے صوبہ الانبار میں امریکی دہشت گرد فوج کے عین الاسد اڈے میں دھماکہ ہونے کی خبر دی ہے۔ عراق کے سیکیورٹی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے دہشت گرد فوجی اڈے میں 6 دھماکے ہونے کی آوازیں سنی گئیں۔ ایک اور عراقی سائٹ کا کہنا ہے کہ عین الاسد فوجی اڈے کے قریب 10 راکٹ فائر ہوئے۔ ابھی ان دھماکوں کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ عراق میں امریکہ کی دہشت گرد فوج 2003 سے تعینات ہے اور اس دہشت گرد فوج نے عین الاسد فوجی چھاونی قائم کر رکھی ہے۔ صہیونی فوج کے ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے ضاحیہ پر دہشت گردانہ حملہ امریکی ساختہ مارٹر بم سے کیا گیا۔ اس صہیونی ذریعے نے انکشاف کیا ہے کہ لبنان میں ضاحیہ پر حملہ امریکی F-35 اور F-15 طیاروں کے ذریعے GBU مارٹر ہتھیار سے کیا گیا۔ صہیونی ریڈیو نے اسی طرح رپورٹ دی کہ اس حملے کا فیصلہ نیتنیاہو نے صہیونی فوج اور سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ ہونے والے اجلاس میں کیا۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان میں ایک موٹر سائیکل پر ڈرون حملہ کیا۔ اللاحد ویب سائٹ کے مطابق یہ صہیونی حملہ جنوبی لبنان میں وادی حامول اور طویر حیفا روڈ پر انجام پایا جس میں ایک شخص زخمی ہوا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایک پریس کانفرنس میں مرکزی حکومت پر سخت حملے کیے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ بی جے پی خود غلطیاں کرتی ہے اور ہم پر پاکستانی ہونے کا الزام لگاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے لیڈران کہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی اور نیشنل کانگریس کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ پاکستان نے کرایا ہے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ خود پاکستانی ہیں اور ہمیں خطرہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کل تک کہتے تھے کہ جموں کشمیر میں دہشت گردی دفعہ 370 کی وجہ سے ہوتی ہے، اب تو ان کی حکومت ہے اور انہوں نے یہ دفعہ ختم کر دی تو پھر دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کی ریاست کی حیثیت ختم کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کو ریاست بنتے تو دیکھا ہے لیکن کسی ریاست کو یونین ٹیریٹری بنتے نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی لوگوں کو مذہب کے نام پر تقسیم کرنے کی سیاست کر رہی ہے جس سے ملک کمزور ہو رہا ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات کی وجہ سے اس کونسل کی ساکھ کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ عبداللہ ابو حبیب نے کہا کہ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا نوٹس نہیں لیا گیا اور اس کے مرتکبین کو نظر انداز کیا گیا تو اس کونسل کی ساکھ شدید خطرے میں پڑ جائے گی۔
لبنانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ کیا کسی ملک کے شہروں، بازاروں، دکانوں اور گھروں میں موجود لوگوں کو نشانہ بنانا دہشت گردی نہیں ہے؟ ابو حبیب نے مزید کہا کہ غاصب اسرائیلی حکومت کے حملوں نے لبنان کے اسپتالوں اور طبی ٹیموں کو غیر معمولی ہنگامی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہزاروں مواصلاتی آلات کے ذریعے بڑے پیمانے پر دھماکے کرنا جنگ کا ایک ایسا طریقہ ہے جس کی سفاکیت اور دہشت گردی میں مثال نہیں ملتی۔ لبنانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ جو کچھ ہوا وہ خالص دہشت گردی ہے اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے جو بلا شبہ جنگی جرم شمار ہوتا ہے۔ کاشتکاری کو منافع بخش بنانے کی ضرورت ہے، صدر جمہوریہ۔ بی جے پی حکومت آئین اور جمہوریت کا قتل کر رہی ہے، مٹھائی لال۔ جھارکھنڈ کابینہ کی بیٹھک میں 36 تجاویز پر لگی مہر، کسانوں کو بونس۔ کانگریس کے اندر حب الوطنی دم چھوڑ چکی ہے، نریندر مودی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے وفد نے جے پی سی سے ملاقات کی اور وقف ترمیمی بل پر بورڈ نے تفصیل سے اپنا موقف پیش کیا۔ ہریانہ میں عام آدمی کے بغیر حکومت نہیں بنے گی، کیجریوال۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 1000 راکٹ لانچر بیرلز تباہ کیے اسرائیل۔ مزاحمتی اتحاد اسرائیل کو لبنان میں پیجا دھماکوں کا منہ توڑ جواب دے گا، ایران۔ لبنان اسرائیل کشیدگی، فرانس لبنانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، میکرون۔ اسرائیلی فوجی کا غیر انسانی عمل، مغربی کنارے میں لاشوں کو چھتوں سے نیچے گراتے ہوئے پائے گئے۔ پاکستان جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر کا رکن منتخب۔ لبنان پیجر بم دھماکوں سے زیادہ تر لوگوں کی آنکھیں ضائع کیسے ہوئیں؟ مواصلاتی آلات کے دھماکوں میں گروپ کو شدید دھچکا لگا ہے، حسن نصر اللہ۔ سپریم کورٹ نے پورے ملک بالخصوص بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں بے دریغ چل رہی بلڈوزر کارروائی پر جس سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اگلے حکم تک کے لیے پابندی عائد کی ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگانا بالکل ہی مشکل نہیں ہے کہ یہ عمل جسے قانونی کارروائی کہا جاتا ہے کس طرح قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انجام دی جا رہی ہے۔ مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بلڈوزر کارروائی کی پشت پناہی وہ لوگ کر رہے ہیں جن پر قانون کی پاسداری اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اور اس کی حمایت و تعریف بھگوا زادہ چوتھا ستون کر رہا ہے، جس کی ذمہ داری جمہوریت، آئین، اقدار کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ اس بلڈوزر کارروائی کا تاریک ترین پہلو یہ ہے کہ ایک محض اقلیتی فرقے کے ہی خلاف کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں اس عمل کے خلاف جو عرضی داخل کی گئی تھی اس میں دو پہلوؤں کی طرف خاص طور پر عدالت کی توجہ مرکوز کرائی گئی تھی۔ ایک یہ کہ یہ عمل غیر قانونی ہے، دوسری یہ کہ اس کا نشانہ مسلمان ہے۔ عدالت نے ان دونوں نکات پر گرفت کرتے ہوئے سرکاری وکیل سے جواب طلب کیا ہے۔ عدالت نے جاننا چاہا کہ جب سپریم کورٹ نے 2022 میں ہی اس کے خلاف نوٹس جاری کیا تھا، اس کے باوجود اس انداز میں اس قسم کی کارروائی کا ہونا کیا قانون ہے؟ سرکاری فریق کی سینہ زوری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکاری وکیل نے عدالت عظمیٰ کے سامنے ہی یہ دعویٰ کیا کہ یہ کارروائیاں قانونی ہیں، اس بات سے بھی انکار کیا کہ یہ کارروائیاں کسی خاص فرقے کو نشانہ بنانے کے لیے کی جاتی رہی ہیں۔ اول تو یہ سپریم کورٹ کا نوٹس مزید ایسی کسی کارروائی کے لیے پہلے سے طے شدہ مراحل پورا کیے بغیر آنن فانن بلڈوزر کا پہنچنا اور فریق کی کوئی بات، کوئی دلیل سنے بغیر پلک جھپکتے املاک کو تہس نہس کر دینا قوانین کی دھجیاں اڑانا نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر سرکاری وکیل کا یہ ماننا ہے کہ یہ کارروائی کسی مخصوص فرقے کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں کی جا رہی ہے تو یقیناً ان کے پاس گزشتہ 5 سال کے اعداد و شمار ہوں گے جن سے ان کے دعوے کو تقویت ملتی ہو، لیکن وہ ایسے اعداد و شمار پیش نہیں کر پائیں گے کیونکہ 100 میں 95 معاملات میں بلڈوزر اقلیتی فرقے کی پراپرٹی پر ہی چلا ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ حکم، جس میں اس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگلے حکم تک کسی بھی ذاتی پراپرٹی پر ہی سپریم کورٹ کے الفاظ میں کہا ہے کہ اگلے حکم تک کسی بھی ذاتی پراپرٹی پر بلڈوزر چلانے کی کارروائی کسی بھی قیمت پر نہیں کی جائے۔ یقیناً یہ حکم فرقہ پرستی کے جنون اور نفرت میں مبتلا حکمرانوں کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے۔ اور سامعین، اس وقت غزہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے، بلکہ یہ جنگ انسانیت اور حیوانیت کے درمیان شروع ہو گئی ہے۔ یہ اس عہد کا المیہ ہے اور تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے کہ اس جنگ میں حیوانیت کی علامت طاقت کے پیچھے وہ تمام ممالک کھڑے ہوئے ہیں جو خود کو انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار قرار دیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں اسرائیل کی جانب سے ایک مہلک وائرس چھوڑا گیا۔ یہ وائرس واقی ٹاکی اور ریڈیو سیٹ میں داخل ہو گیا، اس کے بعد اس وائرس کو ایکٹیو کر دیا گیا جس کی وجہ سے واقی ٹاکی اور ریڈیو سیٹ بم بن گئے اور دھماکے کے ساتھ پھٹ گئے۔ اسرائیل نے یہ نیا ہتھیار لبنان میں استعمال کیا جہاں سے حزب اللہ اس کی شدید
مخالفت کر رہے ہیں۔ ان دھماکوں کی وجہ سے لبنان میں 2 درجن سے زیادہ افراد کی موت ہو گئی اور 300 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے، جن میں سے درجنوں کی حالت ابھی بھی نازک بنی ہوئی ہے۔